اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پاکستان سپر لیگ کی ٹرافی آخری 4 سال میں 3 بار جیتنے والی ٹیم کے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف رانا صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں، اونر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ٹیم کے انتہائی اہم رکن، ٹیم کے مینیجر، ٹیم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور اونر سمین رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو عاطف رانا صاحب یہ بتائیں 10 سال گزر گئے، اگلے 10 سال کے لیے کیا سوچا؟ تھینک یو یایا بھائی فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ 10 سال گزرتے پتہ بھی نہیں لگا۔ مجھے یاد ہے، آپ کو اگر یاد ہو کہ شروع میں جب لیگ لانچ ہو رہی تھی اور نجم بھائی اور یوسف بھائی کے درمیان تھوڑے سے اختلافات ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ سے میری بات ہوئی تو میں نے آپ کو کہا یا ابھی دیکھیں پاکستان کی لیگ ہے، ہمیں اس لیگ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت سے سفر شروع ہوا، اور ہمارا جو مقصد تھا، ہمارا جو مشن تھا، ہماری جو ڈریم تھی کہ ہم نے یوتھ کو امپاور کرنا ہے، ان کو انگیج کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو شوکیس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی۔ پچھلے 10 سالوں میں 9.5 لاکھ سے زائد بچوں کے ہم نے ٹرائل کیے، اس سال کو ملا کے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین رانا مشہور جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا اور اس کام کا بیڑا ہمیں سونپا، جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان کے ہر کونے میں جاؤ۔ ہم پہلے صرف پنجاب کے، پھر کے پی جاتے تھے، گلگت جاتے تھے، کشمیر جاتے تھے، سندھ اور بلوچستان میں جاتے تھے، تو ان کے ویژن کی روشنی میں اس دفعہ ہم نے پاکستان کے 28 شہروں میں ٹرائل کیے، اور نہ صرف لڑکوں کے کیے بلکہ لڑکیوں کے بھی کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال تو پلک جھپکتے گزر گئے، کیونکہ ہم ایک عام آدمی کے لیے کام کر رہے تھے، ایک عام آدمی کی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ پرائم منسٹر والا میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ENY نے جو رپورٹ لکھی اس پورے 10 سالوں پہ، اس کی کہانی پہ اور ساری ٹیموں کے اوپر، تو اس کے رپورٹ کے ہر پنے پہ لاہور قلندر کا نام لکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ آج جب یہ 10 سال پہلے ٹیم شروع ہوئی تھی تو کراچی مہنگی ٹیم تھی، ہونی بھی چاہیے تھی، پاکستان کا کمرشل ہب ہے، لیکن 10 سال بعد لاہور سب سے مہنگی ٹیم ہے، اوریجنل جو 5 فرنچائز تھی ان کے اندر، اور ہم نے کراچی کو بیٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں لاہور کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا دل ہوتے ہوئے وہ کمرشل کورٹ آ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو سال ہم نے 10 سال گزارے ہیں اور جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے یوتھ کو لے کے، اگلے 10 سال بھی ہمارا مشن ہے کہ ہم فرینڈز آف قلندرز کے تحت باقی شعبوں کے اندر بھی ان بچوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ عاطف رانا صاحب، جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے چیلنجز ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو وہاں کے ڈائنامکس ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہی فارمولا ہم پاکستان سپر لیگ پر لے کر آئیں، چونکہ آپ فائنینشیل میٹر پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندر کے لک آفٹر کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی ریزرویشن ہے؟ ٹورنامنٹ کی یہ جو لیگ ہے اسپینڈ ہوئی ہے، یہ 6 سے 8 ٹیموں کی طرف گئی ہے، لیکن وہ جو کیک ہے وہ پہلے 6 ٹیموں کو پورا نہیں پڑ رہا تھا، اب اس میں مزید 2 ٹیمیں شامل ہو گئی ہیں۔ یعنی بھائی یہ بات کسی انڈیویجول کی یا کسی انڈیویجول فرنچائز کی نہیں ہے، یہ بات ہے پاکستان سپر لیگ کی۔ اور جب پاکستان سپر لیگ کا نام آتا ہے تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا نام آتا ہے، سو پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے۔ سو اس کے اندر جو چیلنجز ہیں، اگر ہم اس کو ایڈریس کر لیں، ہماری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے، جو بھی بورڈ میں آتے ہیں ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ یار اگر ہم اس چیلنج کو اس کو ایڈریس کر لیں تو یہ صحیح معنوں میں دنیا کی نمبر 1 لیگ بن سکتی ہے۔ بیکاز کسی بھی جگہ پہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ہوم اینڈ اوے کا ہوتا ہے۔ لاہور کی پرائز اتنی ہے، کیوں اتنی ہے؟ اس کا اسٹیڈیم بڑا ہے، اس کی آبادی زیادہ۔ کراچی کی پرائز اتنی ہے، کیوں اتنی ہے؟ اس کا اسٹیڈیم بڑا ہے، اس کی آبادی زیادہ۔ کوئٹہ کی پرائز ڈفرینٹ ہے، پشاور کی ڈفرینٹ ہے، اسلام آباد کی ڈفرینٹ ہے۔ اب یہ 5 اوریجنل فرینچائز جو ہے، پرائسز ڈفرینٹ۔ فارمولا یہ ہے کہ جو سینٹرل پول میں جو پیسے آئیں گے وہ ایکولی ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ سو ہماری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ جب چیئرمین صاحب آئے تھے محسن نقوی صاحب، انہوں نے 3 چیزیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا ایک میں فین ایکسپیرینس بہتر کروں گا، دوسرا ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کروں گا، تیسرا PSL کو بہتر کروں گا۔ سو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فین ایکسپیرینس اسٹیڈیم آپ خود دیکھ کے آئے، کیا زبردست اسٹیڈیم بنا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کیا زبردست انیشیٹوز لیے، اور PSL میں 10 سال پہلے 5 ٹیمیں تھیں اور 5.5 بیٹر تھے، آج 2 ٹیمیں تھیں اور 9 بیٹر تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں اس پہ ضرور غور کریں گے اور اس پہ ضرور توجہ کر کے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر صحیح معنوں میں جس طرح ان کا ویژن ہے کہ اس کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا ہے، جو ابھی ان ٹرمز آف ٹیلنٹ تو ہے بٹ ان ٹرمز آف کمرشل نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر سب کا
पाकिस्तान का फ़ायदा है, किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा नहीं. ये आतिफ की गुफ्तगू करने का जो अंदाज़ है ना ये किसी को अच्छा कहते हैं ना ये किसी को बुरा कहते हैं, लेकिन क्या इनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये होता है कि आप अच्छे हैं और कुछ मसाइल भी हैं, ये आपने इनकी ज़बानी सुन लिया.